علیکم ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے، اور وہ ایشو ہے کہ کل ہزارہ موٹر وے پہ آرمی آفیسر کی وائف نے بیریئرز ہٹانے کے لیے ضد کی، اور انہوں نے پولیس اہلکاروں کے ساتھ کچھ تلخ کلامی کی، بد زبانی کی، جس کی کہ پرزور مذمت کی جانی چاہیے، جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی کرے، چاہے وہ کسی پولیٹیشین کی بیوی ہو، وہ کسی آرمی آفیسر کی بیوی ہو، وہ کسی پولیس آفیسر کی بیوی ہو، ایسا کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات تو پہلی بات ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سرگرم ہو گئے، اور اس واقعے کی آڑ میں انہوں نے آرمی کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ جناب یہ ملک جو ہے یہ گیرزن سٹیٹ بن گئی ہے۔ اور مجھے بھی صبح صبح کافی میسیجز آئے اس حوالے سے، ساتھ میں ویڈیو ہوتی تھی، ساتھ میں ایک میسیج ہوتا تھا۔ کچھ لوگ تو صرف اس انڈیویجول ایکٹ کی مذمت کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگ اس میں پورے کے آرمی کے انسٹیٹیوٹ کو یا انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ رگڑا لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ اس بات پہ یہ بات ضروری ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا ہم اپنے پرسپیکٹیو سے، میں بھی اپنا پرسپیکٹیو اس پہ دے لوں۔ دیکھیں، آرمی ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور یہ کوئی 8 لاکھ نفوس پہ مشتمل ایک انسٹیٹیوٹ ہے۔ اب ان 8 لاکھ نفوس کے اندر ہر قسم کے مزاج کے لوگ موجود ہیں، کچھ ہمبل بھی ہوں گے، کچھ اس میں ایروگنٹ بھی ہوں گے، کچھ خود ہمبل ہوں گے لیکن ان کے فیملی والے جو ہے وہ ایروگنٹ ہوں گے، جو کہ ہم نے یہ ایک ایشو دیکھا۔ اب پتہ نہیں کرنل صاحب کی اپنی طبیعت کیسی ہے، لیکن ان کی وائف جو تھی انہوں نے یہ ایکٹ کیا۔ اس کی آڑ میں پورے انسٹیٹیوٹ کو انڈر کرٹیسزم لانا، یہ کسی بھی ذی شعور کو یا ذی عقل شخص کو زیب نہیں دیتا۔ وجہ اس کی یہ ہے، میں آپ کو ایک سمپل مثال سے یہ بات ظاہر کرتا ہوں، یہ بات ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے خاندان میں سے کوئی ایک بندہ مجرم بن جاتا ہے، تو کیا قانون ان سب گھر والوں کو مجرم قرار دیتا ہے، یا سب پہ لعن طعن ہوتی ہے، یا صرف اس ایک بندے پہ، یا اگر برادری میں ایک گھرانہ ایسا ہے جو کہ کرمنل ایکٹس میں انوالو ہوتا ہے، تو صرف اس گھرانے پہ کرٹیسزم ہوتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم کبھی بھی اس ایک شخص کی وجہ سے پورے گھر کو، یا اس ایک گھرانے کی وجہ سے پورے برادری کو کبھی بھی مورد الزام نہیں ٹھہراتے۔ تو اس موقع پر یہ بات بالکل بھی غلط ہے۔ اس میں بالکل وہی فورسز دوبارہ ایکٹیو ہیں جو کہ کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتی پاکستان کی اداروں کے اوپر تنقید کرنے کا، خصوصاً آرمی کے اوپر تنقید کرنے کا کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ان کے اپنے کچھ پولیٹیکل عزائم ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آرمی کو ان کی فیور کرنی چاہیے تھی، جو انہوں نے نہیں کی، اور اس وجہ سے اب وہ آرمی پہ کرٹیسائز کریں گے اوور دی ایئرز۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آرمی کو کبھی بھی اس ملک میں جو ہے وہ جو بھی حکمران جماعت ابھی موجود ہے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ سے وہ اس کو انڈر کرٹیسزم لے کے آ رہے ہیں۔ لیکن دوسرا ایک گروہ اس میں وہ بھی ہے جو کہ جن کے ڈانڈے جو ہے وہ باہر کے ممالک سے ملتے ہیں، اور ان کو جب ایسی کوئی چیز پاکستان کے اندر نظر آتی ہے تو فوراً ان کے وہ جو آرمی کے خلاف پروپیگنڈا سیلز ہیں ان کے سوشل میڈیا کے، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو جب سے ہم نے جنرل آصف غفور کو آئی ایس پی آر کہ جب تک وہ ڈائریکٹر جنرل تھے تو تب تک تو آئی ایس پی آر ٹھیک چل رہا تھا، ریبٹلز آ جاتے تھے، لیکن ابھی آئی ایس پی آر اتنا ایکٹیولی اس قسم کے پروپیگنڈاز کو کاؤنٹر نہیں کرتا۔ تو آئی ایس پی آر کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس قسم کے ایشوز میں۔ یہ صرف ایک ایشو نہیں ہے، اس سے پہلے اور بھی بہت سارے ایشوز ہو گئے۔ جب ہم جنرل آصف غفور کو دیکھا کرتے تھے تو وہ ریگولرلی سوشل میڈیا میں ایکٹیو رہتے تھے، لیکن اب جب سے وہ گئے ہیں تو آئی ایس پی آر تقریباً ان کی وہ جو آواز ہے وہ بالکل بھی سنائی نہیں دیتی، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ان کو بھی اپنی آواز آئی ایس پی آر کو دوبارہ وہی فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے خلاف جو کرنل صاحب ہیں ان کے خلاف اس ایکٹ پہ جو ان کی بیوی نے کیا ہے اس پہ آرمی چیف نے ایکشن لے لیا۔ اب آرمی اپنے اندر یہ پرجنگ خود کر رہی ہے، آرمی چیف نے اس پہ ایکشن لے لیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جب وہ ایکشن پائے تکمیل تک پہنچے گا تو قوم کو اس کے بارے میں بتا بھی دیا جائے گا، تاکہ آرمی کے جو امیج کو ٹارنش کرنے کی بار بار کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھیں، آرمی ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے جیسے آپ کے جسم کے اوپر سکن ہوتی ہے،
یہ سکن آپ کے جسم کے اندر جرمز کو پینیٹریشن سے روکتی ہے، سکن کا اتنا اہم رول ہے۔ آرمی آپ کے بارڈرز پہ کھڑی رہتی ہے، وہ آپ کے بارڈرز کی حفاظت کرتی ہے۔ کسی ایک انڈیویجول کی ایکٹ کی وجہ سے یا آرمی کے پاسٹ کے جو ایک ریکارڈ چلا آ رہا تھا، پالیٹکس میں انٹرفیرنس ہو رہی تھی، ان تمام چیزوں کا بیگیج لے کے آپ آرمی کو ہمیشہ لائک فار ایور انڈر کرٹیسزم نہیں رکھ سکتے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ آرمی پہ کرٹیسزم کرنی چاہیے، بالکل اس ایکٹ کی ہم کرٹیسزم کرتے ہیں، اس آرمی کرنل پہ جو ہے ان کی بیوی کے جو ایکٹ ہے اس پہ کرٹیسزم ہونی چاہیے۔ اگر کوئی سویلین یہ کام کرتا ہے اس پہ بھی کرٹیسزم ہونی چاہیے۔ اگر کسی پولیٹیشین کی بیوی یا اس کی بیٹی یہ سمجھتی ہے کہ میرے والد صاحب پالیٹکس میں ہیں یا میرے ہسبینڈ پالیٹکس میں ہے تو میں جو مرضی کروں، وہ بھی غلط ہے۔ اگر کسی جج صاحب کے گھر کے افراد اس طرح سمجھتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ اگر کسی آرمی آفیسر کے گھر والے یہ سمجھتے ہیں وہ بھی غلط ہے، کسی پولیس آفیسر کے گھر والے یہ سمجھتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس پورے انسٹیٹیوشن کو رگڑے میں لے کے آ جائیں، کیونکہ آپ کو اس انسٹیٹیوشن سے سم ہاؤ کوئی نہ کوئی بیر ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے اور ہمیں اس انسٹیٹیوشن کو انڈر کرٹیسزم لے کے آنا چاہیے۔ تو اس بات کی ہمیں مخالفت کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ ویڈیو بہت ضروری طور پہ میں بنا لوں کہ اس پہ جو میں ابھی تک سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں، جو ٹویٹر پہ ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں، ہیش ٹیگ کرنل کی بیوی کے نام سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اور اس میں لوگ جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کو زیادہ تر جو ٹویٹرز پہ لوگ بیٹھے ہوئے، ٹویٹر پہ جتنے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے وہ زیادہ تر انسٹیٹیوشن کو، آرمی کے انسٹیٹیوشن کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو وہ نشانہ ان کو نہیں بنانا چاہیے۔ کرنل صاحب کی بیوی نے غلط ایکٹ کیا ہے، اگر یہ کرنل صاحب کی شے پہ ہوا ہے تو کرنل صاحب کو پھر بھی جواب دینا پڑے گا۔ اگر ان کی شے پہ نہیں ہوا تو پھر بھی کرنل صاحب کو جواب اس لیے دینا پڑے گا کہ انہوں نے یہ بات اپنے گھر میں کیوں باور نہیں کرائی تھی کہ آپ نے میرے عہدے کا ناجائز استعمال نہیں کرنا، میرے نام کا آپ نے ناجائز استعمال نہیں کرنا۔ جو قانون عام لوگوں کے لیے بنا ہے اس ملک کے اندر، وہی آرمی آفیسرز پہ اور ان کے گھر والوں پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ یہ چیز بالکل کرٹیسائز کرنی چاہیے اور آرمی چیف نے اس پہ ایکشن لے لیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کنٹروورسی بھی جلدی دم توڑ دے گی۔ جو لوگ اس کے خلاف بول رہے تھے، اب آرمی چیف کے ایکشن کے بعد ان کو بھی تھوڑا سا ایک، اگر وہ ویلڈ کرٹیسزم سمجھ کے کر رہے تھے اس کو، تو ان کو بھی اب اس کو بھی ویلڈ سمجھنا چاہیے اور اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ بات سوشل میڈیا پہ آئی اور آرمی چیف نے اس پہ ایکشن لے لیا۔ اب میرا خیال ہے اس پہ مزید بحث کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے اور بات کا جو ہے وہ بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے۔ جس نے جرم کیا اس پہ ایکشن ہو رہا ہے اور اس ادارے کے قانون کے مطابق اس کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک ریگولر پہنچ سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ کسی اور ٹاپک پہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔